السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق ہم شروع کریں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الفلق کی آخری دو آیات آپ حضرات کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ ان آیات کو پہلے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد شین ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں ہم نون ساکن پر اخفاء کریں گے۔ اس کے بعد را پر تشدید ہے، اور ضابطہ ہے کہ مشدد حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو یہاں پر را کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کا جب ہجے کریں گے تو ہم پڑھیں گے شین را زبر شر را نون زیر رین شرین۔ اب نون کے اوپر بھی آگے تشدید ہے، نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی اپنی حرکت کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ نون گویا تین مرتبہ پڑھا گیا، را کے ساتھ بھی، اپنی حرکت بھی اور آگے بھی۔ جیسے یہ را ہے، شین کے ساتھ بھی پڑھا گیا، نون کے ساتھ بھی پڑھا گیا، تو اب یہ جو نون ہے یہ اس را کے ساتھ بھی پڑھا گیا، جیسے ہم نے پڑھا را نون زیر رین۔ اب فا کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، نون فا زبر نف، تو یہ دو مرتبہ یہ بھی پڑھا جائے گا شرین نف فا کھڑا زبر فا شرین نف فا فا کھڑا زبر فا شرین نف فا فا۔ اب یہ فا نرم حروف میں سے ہے، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم اس میں غلطی یہ کرتے ہیں شرین نفاسا سا، یہ سین پڑھ دی ہم نے، یہ سین نہیں ہے، یہ سا، یہ ہے سا۔ یہاں پر سا پڑھنا ٹھیک ہے، سین پڑھنا غلط ہے۔ سا پڑھنا ٹھیک ہے، سین پڑھنا غلط ہے، کیونکہ یہاں آیت کے اندر سا ہے، سین نہیں ہے۔ تو جب ہم سا کی جگہ سین کو پڑھ دیں گے تو یہ غلطی ہے۔ ایک حرف کی جگہ حرف کو بدلنا یہ لحن خفی نہیں ہے، لحن جلی ہے۔ حرف کی جگہ حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرے کو پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا، تو یہاں پر سین کو پڑھ دیں گے اگر سا والی جگہ پر تو یہ لحن جلی ہے، اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز حرام ہو جائے گی۔ شرین نفاثاتی، اب تی، اس تی کو تا پڑھ دیں، موٹا کر دیں، تی نفاثاتی، تو اب اس کو اگر ہم موٹا پڑھ دیں گے تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی، نفاثاتی، یہ تو تا ہے، تو یہاں پر تا کو پڑھنا ٹھیک ہے،
یہاں تا تو پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم نے یہاں قا پڑھا تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ قا غلط ہے اور تا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نفاثاتی، فالام زیر فل، عین پیش عو، فلعو، فلعو، قاف زبر قا، فلعقا، دال زیر دی، فلعقاد، وقفا فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد۔ اسی طرح دوسری آیت ہے قرآن مجید کی، اس کی سورۃ الفلق کی جو دوسری آیت آج کی ہم نے لکھی، ومن شر حاسد اذا حسد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو یہاں اس نون کے اوپر ہم، نون ساکن ہے، اس کے بعد شین ہے حروف اخفاء میں سے، اس کو ہم نون ساکن کو مخفی کر کے پڑھیں گے، وَمِن شین را زبر شر، را دیر ری، وَمِن شَرِّ۔ اب اس را کا قاعدہ کیا ہے؟ را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، دو زبر ہوں، دو پیش ہوں تو را کو پر موٹا پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں را کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں را کو کیا پڑھیں گے بھائی؟ باریک پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہاں پر الف مدہ ہے، حاسد، یہاں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ ہوا، حاسد اذا حسد۔ اب یہاں یہ سین ہے، اس کو سین ہی پڑھنا ہے، اس کو اگر ہم سین کی جگہ تا پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ تنوین ہے، تنوین کے اندر غنہ آنی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب جب حرف کے اوپر دو زبر ہوں یا دو زیر یا دو پیش، تو وہاں پر غنہ آنی ہوتا ہے۔ حاسد اذا حسد۔ اب یہاں پر ہم اس دال کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ، کل بھی ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، حاسد اذا حسد۔ یہاں نہ اخفاء ہوگا، نہ ادغام ہوگا، نہ اقلاب ہوگا، بلکہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ اذا حسد، یہاں دال پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قلقلہ جو ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد ان کا مجموعہ ہے۔ جب وہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف آخر میں ہو یا درمیان میں اور ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یہ ہے تو متحرک، دال متحرک ہے، لیکن جب ہم وقف کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ساکن ہو رہا ہے، حالت وقف میں ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہم کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔